ہم پاکستان کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ہمارا ایک تاریخی معاشی بحران ہے اس وقت۔ دوسرا، خاص طور پہ ہمارے ہاں جو اب ہم نے یہ جو سیلاب ہے ان کے اثرات دیکھے ہیں، تو ایک طرف معاشی ایک بحران ہے، تو دوسری طرف موسمی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو بہت سا خطرہ ہے۔ تیسری جو ایک بہت اہم ایشو ہے وہ ہمارا پاپولیشن ایکسپلوژنز ہے، ہمارا ڈیموگرافکس ہے، جو سابق ہمارا پاپولیشن کی وزیر یہاں بیٹھی ہے، وہ مجھ سے بہتر بتا سکے گی۔ اب مسائل تو بہت زیادہ ہے، مگر ان تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ جہاں تک معاشی صورتحال ہے، تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت کا مقابلہ ہم نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنا ہے تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایک نظریہ دیا، منشور دی، ایک سوچ تھی روٹی کپڑا اور مکان کا۔ اور میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جتنا آج روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت ہے، شاید ماضی میں اتنا ضرورت نہیں تھا۔ معاشی صورتحال کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ 10 سال پہلے کمپیئر کریں تو ایک ایوریج جو خاندان ہے جس کا ڈیول ارننگز ہیں، اس خاندان کے 2 فرد روزگار کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، تو 10 سال پہلے 35,000 روپیز اگر ان کا تنخواہ تھا، دونوں کا تنخواہ 35,000 روپیز تھا، تو اسی تنخواہ میں گزارا ہوتا تھا۔ بچوں کا تعلیم کا بندوبست کیا جاتا تھا، جو ریشن ہے، جو کھانے پینے کا سامان ہے، اچھا کوالٹی کا اسی میں دونوں سیلریز میں لیا جا سکتا تھا، آپ کا بلز بھی پے ہو سکتے تھے، اور کچھ سیونگز رہا کرتے تھے کہ آپ اس سیونگز کو یا ریکریشن کے لیے، یا اگر ہمارے بزرگ بیمار ہو جاتے تھے تو ان کے علاج کے لیے اتنا ہی میں وہ سب پورا ہو جاتا تھا، گزارا ہو جاتا تھا۔ اب آج کے حالات میں، آج کی معاشی صورتحال میں اسی خاندان کو ڈبل ارننگز کرنا پڑتا، مطلب the 2 individuals جن کا روزگار ہے، ان کا انکم اگر 70,000 75,000 پہ پہنچ جاتا تو پھر وہ شاید وہ تمام ضروریات پورا کر سکتے جو ایک زمانے میں 35,000 روپیز کا ڈیول ارننگ سے ہوتا۔ ان حالات میں ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا عام آدمی اپنا بجلی کا بل دے سکے، اپنے بزرگوں کا علاج کا بندوبست کر سکے، اپنے نوجوانوں کا تعلیم کا کیسے بندوبست کیا جائے گا؟ ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک عوام دوست، غریب دوست، کسان دوست، مزدور دوست منشور لے کر آئے ہیں، جس میں ہمارے خیال میں ہم اس معاشی بحران سے بھی ہمارا ملک کو، عوام کو نکال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موسمی تبدیلی کا جب ذکر ہوتا ہے تو پاکستان اس فائٹ میں ہمارا ایک صف اول کا کردار اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں ہمالیہ کا ریجن ہے جو اس موسمی تبدیلی کی وجہ سے کافی خطرہ میں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند سالوں میں جیسے اس موسمی تبدیلی میں اضافہ ہوگا، پہلے ہمارا ہمالیہ میں جو برف موجود ہے وہ پگھلے گا، جس کی وجہ سے
سیلاب ہوں گے, اس سیلاب میں ہمارے عوام کو نقصان ہوگا, پھر تھوڑی دیر بعد, تھوڑے عرصہ بعد وہ برف ختم ہی ہو جائے گا اور ہمارے عوام پیاس سے پریشان ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان دنیا میں with the fifth largest population in the world, ہمارا 70% آبادی نوجوان ہے, اور ہمارا اس پاپولیشن کو ہم نے تعلیم دینا ہے, ہم نے روزگار دینا ہے, ہم نے صحت دینا ہے, ہمیں تمام ضروریات پورا کرنا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم کیسے پھر ایک طرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کریں, دوسری طرف تاریخی معاشی بحران کا مقابلہ کریں, تو تیسری طرف اپنا پاپولیشن ایکسپلوژن اور اپنے نوجوانوں کا جو تمام ضروریات ہے ہم ان کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. میرا خیال میں ہم اپنا ہی وسائل میں سے محنت کر کے سب مل کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں. جہاں تک معاشی حالات ہے, سب سے پہلے ہمیں اپنے عوام کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ آئندہ 5 سالوں میں یہ حکومت کا ذمہ داری ہوگا کہ عوام کی تنخواہ میں حکومت یہ ذمہ داری اٹھائے کہ 5 سال کے اندر ہی اندر مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے, اور ہمارا ٹارگٹ ہونا پڑے گا کہ 5 سال کے اندر ہم اس کو دگنی کیسے کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک زرعی ملک ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسان خوشحال تو ملک خوشحال, اگر کسان خوشحال تو پاکستان کے عوام خوشحال, اگر کسان خوشحال تو نہ صرف ہمارا معیشت خوشحال مگر ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ہمارا منصوبہ ہے, پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاریوں کو سہولت فراہم کرنا ہے. اربوں روپیہ مختلف سبسڈیز میں استعمال کیا جاتا ہے, اور ہمارا کام یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے, ویسے ہم تمام طبقات کے لیے, ہمارا ہاریوں کے لیے ہم ہاری کارڈ لے کر آئیں گے, اپنے مزدوروں کے لیے ہم مزدور کارڈ لے کر آئیں گے, اور اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے. اور ان تمام یہ ایک وہیکل بنیں گے تاکہ جو پسماندہ طبقات ہے جن کو ضرورت ہے ہم ان کو وہ مدد پہنچا سکیں. ہم ہاری کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ سبسڈی بڑے بڑے مل مالکان کے بجائے ڈائریکٹ سبسڈی اپنا کسان کی جیب میں ہم دلوائیں گے, اپنا ہاری کے جیب میں ہم دلوائیں گے. اس کے تھرو ہم اپنے چھوٹے جو کسان ہیں ان کو ہم کراپ انشورنس بھی دے سکتے ہیں. ان کے جب کوئی ڈیزاسٹر ہو, جیسے سیلاب کے بعد جو ہم نے اپنے سیڈ کا کمپنسیشن یا جو بھی, جب یہ کارڈ ہوں گے, جب ڈیزرونگ ہمارے جو لوگ ہیں اس میں رجسٹر ہوگا, تو ان کو سپورٹ کرنے میں, ان کو مدد کرنے میں نہ صرف حکومت کا آسانی ہوگا مگر جو ہمارا سوچ ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال, وہ انویسٹمنٹ جو ضروری ہے ہمارا زرعی معیشت میں ہم ڈائریکٹلی اپنے چھوٹے کسانوں کے تھرو, اپنے ہاریوں کے تھرو کروائیں گے, اور ماضی کی طرح انشاءاللہ تعالی اپنا پاکستان کا زرعی معیشت کو صحیح سمت پہ لے کر آئیں گے. جو مزدور کارڈ کے میں نے ذکر کیا ہے, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے مزدوروں کو پہلی دفعہ حقوق دلوائے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جبکہ ہم 2024 میں داخل ہو رہے ہیں کہ ہم اب نیا دور کے لیے اپنے مزدوروں کو ان کو حق دلوائے, ان کا پینشن کا حق, ان کا سوشل سیکیورٹی کا حق, ان کا ہیلتھ کیئر کے انشورنس, ان کا بچوں کی تعلیم, یہ تمام جو سہولتیں ہیں ہمارا خواہش ہے کہ ہم ان کو مزدور کارڈ کے تھرو اپنے مزدوروں کو یہ پہنچائیں,
اور وہ نہ صرف وہ مزدور ہو جو صنعتیں میں کام کر رہے ہو، مگر ساتھ ساتھ وہ مزدور ہو جو زراعی مزدور ہو، وہ مزدور جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو دکانوں میں کام کرتے ہیں، جو سیلف امپلائڈ ہے، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے کہ ان کو اپنا پینشن ملے، اپنا سوشل سیکیورٹی ملے، اپنا بیماری صحت کی علاج کے لیے فیسلٹی ہو، ان کو نوجوانوں کے لیے تعلیم کے سہولت فراہم کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی یہی طریقہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اپنے کسانوں تک اور ڈائریکٹلی اپنے مزدوروں تک پہنچا سکیں گے۔ جب ہم نوجوانوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نوجوان کو سہولت دینا چاہتے ہیں، نوجوان کارڈ دینا چاہتے ہیں، یوتھ مرکز بنانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس لیے کہ اس ملک کا 70% آبادی نوجوان ہے۔ اس ملک کا مستقبل ہمارا یہ 70% آبادی ہے، اور ان کا حق ہے کہ نہ صرف ان کو تعلیم دیا جائے، مگر ان کا حق ہے کہ ان کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کیا جائے۔ تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میرا خیال میں جو ہمارا یوتھ سینٹر ہے اور جو ہمارا یوتھ کارڈ ہے، وہ ہمیں وہ سہولت دیں گے کہ اپنے نوجوانوں کو بھی ان کو وہ حق دیا جائے۔ مالی مدد ہم یوتھ کارڈ کے تھرو ان ڈیزرونگ فیملیز کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس وقت کے لیے جو میں سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کی طرح میں بھی ایک زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ جو وقت میرے نظر میں نوجوانوں کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے، وہ جب وہ اپنا تعلیم مکمل کرتے ہیں اور روزگار کے تلاش میں ہیں۔ ابھی تک روزگار ملا نہیں، تعلیم مکمل ہوا، 1 ڈگری 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کے وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، مگر روزگار بڑا مشکل سے ملتا ہے۔ جب وہ انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں، تلاش میں ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ آئے جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو تو ہم آپ کو جاب دے سکتے ہیں۔ اب اگر وہ جاب نہیں دیں گے، آپ کے پاس ایکسپیرینس کیسے آئے گا؟ تو اسی مشکل میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ پھنسے رہتے ہیں، نہ ان کے پاس روزگار دیا جاتا ہے، اور ان کا مایوسی پھرتا رہتا ہے۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ کا 1 سال کے لیے ان نوجوان جن کا حق بنتا ہے کہ جو وہ نہ صرف یوتھ کارڈ کے تھرو ان کو سہولت ملے، مگر 1 سال کے لیے ان کے ایک مالی مدد بھی دیا جائے، تاکہ جب وہ روزگار کے تلاش میں ہو تو ان کو ایک تھوڑا سا حکومت کی طرف سے فیسلٹی دیا جائے۔ اور اسی دوران ہم چاہیں گے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ وائز سی ایم صاحب نے اس پہ کام شروع کیا تھا، اور امید ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں موقع دیا تو ہم اس کام کو امپلیمنٹ بھی کریں گے، کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا یوتھ مرکز بنے جو ہمارے نوجوانوں کو ایک مثبت، ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی میں اٹریکٹ کیا جائے، نہ کہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ہمارے نوجوان اٹریکٹ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یوتھ مرکز میں ہمارا نہ صرف لائبریری ہوگا، ڈیجیٹل لائبریری ہوگا، مفت وائی فائی ہوگا، ساتھ سپورٹ کا فیسلٹیز ہوں گے، ثقافت کا، میوزک کا، جو وہ فیسلٹیز بھی، وہ سکلز بھی آپ کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہو، ایک ایسا جگہ موجود ہو کہ نوجوان آ سکے اور ان تمام چیزوں میں دلچسپی لے سکے، وہاں ہی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سکلز بھی دیں گے، کریئر سروسز بھی دیں گے، ایک ٹریننگ کروائیں گے اپنے نوجوانوں کو کہ آپ نے اگر انٹرویو دینا ہے کہ وہ انٹرویو کیسے دیا جاتا ہے، جاب کے تلاش میں ہو تو ہم کیسے آپ کو مدد کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ جاب ملے۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ نظام ملک بھر میں آئے گا، ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا یہ سینٹر ہوگا، ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ کارڈ ہوگا، تو ان کا سٹیک ہوگا ہمارا ملک میں، ہمارا ریاست میں، ہمارا معیشت میں، اور ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں